امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریافشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے، جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دیر اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور سعدی حارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ صارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم خانی، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم رہتی ہے جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا ہے، انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثنا جاوید اور فیروز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے، جو منی لانڈر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیع خان، یاسر مظہر، نعمان اجاز، سندس طارق، ماہین خان، اشنا طا، ہنا خواجہ بیات، خواجہ سلیم اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے۔ سید علی رضا اسامہ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ANB پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے، جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے، جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے۔ سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، گل رانا۔ یہ سیریز ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے معاشرے کے لوگوں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد
خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جس کی ذہنیت اس طرح خراب ہوتی ہے کہ شادی کے بعد مرد خواتین کی عزت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ گل رانا خواتین کے بارے میں عدیل کی ذہنیت کو بدلنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار عدیل کا حادثہ ہوتا ہے اور وہ ایک اچھے انسان میں بدل جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ گل رانا کچھ عرصے کے لیے عدیل کو چھوڑ کر ٹیچر بن جاتی ہے، لیکن آخر میں اشارہ ملتا ہے کہ دونوں کچھ عرصے بعد صلح کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے، سمرا بخاری نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور فیروز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دیوانگی۔ کہانی نگین کے گرد گھومتی ہے، جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، اور سلطان درانی ایک امیر تاجر جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی جان کے ساتھ رہتا ہے۔ اپنی والدہ کی موت اور اپنے والد کی دوبارہ شادی کے بعد نگین اپنے بہنوئی راشد، ان کی 2 بہنیں نزہت، بچوں اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین صرف معمولی ملازمتیں کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ سلطان نگین کے ساتھ راستے کروڑ کرتا ہے جب اس کی گاڑی اچانک ہائی وے پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کے پاس بس میں سفر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے، جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کی ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے، جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، حنا آفریدی، کاشف حسین، شمون عباسی اور شہزاد نواز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، عشقیہ۔ ہر کسی کو اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں ملتا جس سے وہ پیار کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس معاملے کے لیے کسی اور یا کسی سے بھی شادی نہیں کرتے، تاہم صرف چند ہی اپنے پیاروں کے ساتھ رہنا شروع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عشقیہ ان 2 لوگوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے تھے لیکن ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکے۔ رمشا خان بطور ہمنا ایک نرم دل اور محبت کرنے والی لڑکی ہے جو اپنے مالک کی مرضی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتی ہے۔ ہانیہ عمر بطور رومی ہمنا کی چھوٹی بہن ہے، وہ ایک سادہ اور سیدھی سی لڑکی ہے جو زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتی ہے۔ فیروز خان بطور حمزہ ایک بہت ہی حساس نوجوان ہے جو ہمنا سے بہت محبت کرتا ہے لیکن تقدیر کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، شیر۔ شیر ڈرامے کی کہانی تقدیر اور امنگوں میں الجھی ہوئی 2 پرعزم روحوں کے گرد گھومتی ہے جو ایک ایسے شہر میں محبت کی دھوکہ دہی اور چھٹکارے پر تشریف لے جاتے ہیں جو کبھی نہیں سوتا ہے۔ دانش تیمور اور سارہ خان اداکاری کرنے والی یہ دلکش کہانی خوابوں کی قیمت اور اٹوٹ جذبے کی طاقت کو تلاش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، سارہ خان اور نبیل ظفر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔